وزیر اعلیٰ کے ترجیحی منصوبے لاہور ڈیولپمنٹ پیکج میں واسا کی سست رفتار۔ واسا رواں مالی سال میں 29 ارب کے فنڈ 100% استعمال نہیں کر سکے گا۔ واسا نے غیر استعمال شدہ فنڈز کو سرنڈر ہونے سے بچانے کی پلاننگ شروع کر دی۔ واسا تمام وسائل بروئے کار لا کر بھی 70% فنڈز پہ استعمال نہیں کر سکے گا۔ واسا نے اس وقت تمام زونز میں لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت سیوریج کے کام شروع کرا رکھے ہیں۔ واسا کا ٹینڈرنگ پروسیس کے بعد سائٹس ہینڈ اوور کرنے، تعمیراتی کام شروع کرنے میں تاخیر کا مظاہرہ۔ واسا فنڈز کو بچانے کے لیے سرنڈر کر کے بروقت واپس لانے کے لیے پنجاب حکومت کو اسمبلی بھیجے گا۔ فنڈز واپس جانے اور دوبارہ ریلیز ہونے میں مزید 3 ماہ ضائع ہوں گے۔ تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے درے نائب سے۔ بتائیے گا درے نائب۔ جی بالکل، واسا کو جو ہے رواں مالی سال میں لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کی مد میں 29 ارب روپے ملے ہیں، اور 29 ارب جو ہے وہ اس سال، اور باقی جو اس کی دوسرے پیکج کی اماؤنٹ تھی وہ آئندہ مالی سال میں ملنی تھی۔ لیکن حالت یہ ہے کہ واسا جو ہے وہ کافی سست روی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت مختلف زونز میں سڑکیں، مین روڈز تو کھودی ہوئی ہیں، لیکن ان کو کمپلیٹ کرانا، ان کو بروقت کام کروانا وہ اس طرح سے نظر نہیں آتا جس طرح واسا ماضی میں کام کرتا دکھائی دیتا تھا۔ اور اس کی بنیادی وجہ ایسے کنٹریکٹرز اس وقت آ چکے ہیں ای ٹینڈرنگ کے ذریعے، جن کو واسا کیا لاہور میں مختلف ترقیاتی ادارے بھی نہیں جانتے، اور اتنا لو بڈ دیا گیا ہے کہ کہیں کی جگہ کنٹریکٹرز نے 20% بلو، 30% تک بلو ٹھیکے بھی اٹھائے ہیں، اور کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا بیک لاگ آ رہا ہے۔ اب واسا جو ہے بمشکل ذرائع کے مطابق 70% فنڈز جو ہے یوٹیلائز کر سکے گا، اور باقی رہ جانے والے 30% فنڈ کو واسا جو ہے وہ استدعا کرے گا کہ واپس دیے جائیں، اور اس کے بعد جب رواں مالی سال گزر جائے تو واپس لیا جائے۔ اس کی سمری کا انیشیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ری اپروپریشن کی طرف واسا بڑا سنجیدگی سے غور کر رہا ہے، لیکن جب ری اپروپریشن کے بعد یہ واسا کو فنڈ دوبارہ ملیں گے تو اس میں بھی آئندہ مالی سال کا پہلا کوارٹر جو ہے وہ 3 مہینے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور اس میں بھی ڈیلے پروسیس آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر واسا نے 100% فنڈ یوٹیلائز نہیں کیے تو وہ 100% یا سرنڈر ہوں گے، واپس چلے جائیں گے، یا واسا ان کو کسی نہ کسی مد میں کسی اور جگہ واپس بھجوا کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ درے نائب۔ محکمہ خزانہ نے لاہور کے مختلف ہسپتالوں کو بجٹ جاری کر دیا۔ نواز شریف کی یکی گیٹ ہسپتال کو 22 کروڑ 20 لاکھ روپے جاری، کوٹ خواجہ سعد ہسپتال کو 36 کروڑ 80 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، ہمارے ساتھ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر ہیں۔ جی کیسر کھوکھر۔ جی بالکل، محکمہ خزانہ نے نواز شریف یکی گیٹ ہسپتال کو 22 کروڑ 20 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال جو ہے اس کو 36 کروڑ 80 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ شادرہ ہسپتال جو ہے اس کو 25 کروڑ 40 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف آپتھالمالوجی کو 7 کروڑ 30 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ KEMU کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو 56 کروڑ 10 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ آپریشنل اخراجات اور ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی تنخواہوں، دفتروں کا پٹرول، دفتروں کا ٹیلی فون، گیس، بجلی کے بل یا کاغذ کا خرچہ یا کمپیوٹر کا خرچہ، جتنی O&M کی آپریشنل اخراجات ہیں اس کے لیے یہ بجٹ جاری کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسر کھوکھر۔ مال مفت دلے بے رحم، نوکر شاہی کے انوکھے انداز، اربوں کے فنڈز کہاں خرچ کیے ریکارڈ ہی غائب نکلا۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے مالی سال 2016-17 کے آڈٹ میں بے ضابطگیاں پائی گئیں۔ مجموعی طور پر 10 ارب 50 کروڑ سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تفصیلات راؤ دلشاہ سے حاصل کرتے ہیں، بتائیے گا۔ بالکل جی، سال 2017 میں جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2012-13 کو نافذ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ضلع انتظامیہ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن الگ الگ کر دیے گئے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ اس کے باوجود جو آخری سال تھا، مالی سال 2016-17، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں مجموعی طور پر 10 ارب سے زائد کی جو مالی بے ضابطگیاں ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جو آڈٹ رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے، اس آڈٹ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 10 ارب 50 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو متعدد جو مالیاتی ریکارڈ تھا وہ فراہم ہی نہیں کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں یہ رپورٹ جمع کرائی گئی، اور مجوزہ مالی سال میں 8 ارب 20 کروڑ روپے کی غیر مصدقہ وصولیوں کا بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ 1 ارب 30 کروڑ کا جو غیر مجاز اخراجات کیے گئے ہیں، جبکہ 57 کروڑ 36 لاکھ روپے کا جو ریکارڈ تھا
वही गायब कर दिया गया। आपको बताएं कि 57 करोड़ 36 लाख रुपए का रिकॉर्ड जब ऑडिट टीम ने मांगा तो उसको फराहम ही नहीं किया गया। इसी तरह से माली साल 2016-17 के दौरान जो है वो 8 अरब 20 करोड़ रुपए की गैर मशकूक जो है वो ट्रांजैक्शंस का भी इंकशाफ हुआ है। फिलहाल जो है वो तमाम तर जो मालियाती रिकॉर्ड था उसको गैर शफाफ जो है वो बताया गया और रिकॉर्ड की मुंतकिली भी जो है वो की गई है, वो भी गैर शफाफ तरीके से की गई है, जबकि मुतअद्दिद अखराजात का रिकॉर्ड ही फ्राहम नहीं किया गया ऑडिट डिपार्टमेंट को। तो अब चूंकि मामला ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। गवर्नर पंजाब ने सूबाई असम्बली से मंजूर करदा मुतादिद बिलों की तौसीक कर दी। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद मज़कूरा बिल एक्ट बनकर फौरी नाफिजुल अमल है। गवर्नर पंजाब ने दर्ज झैल बिलों की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से बात करेंगे, हसन अली हमारे साथ हैं। जी हसन अली। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली से मंजूर करदा मुख्तलिफ बिलों की तौसीक जो है वो कर दिया और ये बिल जो है ये गुज़िश्ता सेशन में पंजाब असम्बली में पेश किए गए थे। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद जो मुख्तलिफ बिल हैं वो एक्ट बनकर फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे, जबकि गवर्नर पंजाब की जानिब से जो बिल मंजूर किए गए हैं उनमें पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025, सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2025, पंजाब वैग्रेंसी तरमीमी बिल 2025, पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल 2025, पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बिल 2025, पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 और नोटरी तरमीमी बिल 2025 हैं। ये गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जानिब से मंजूर किए गए हैं और इन बिल्स पे बाकायदा तौर पे गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद ये तमाम के तमाम जो बिल हैं ये एक्ट बन चुके हैं और इनका फौरी तौर पे जो निफाज है वो भी कर दिया गया है। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे माहौलियात ने एनवायरमेंट पॉलिसी सेंटर ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी है। महकमे माहौलियात ने एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर भी ख़त्म करने की तजवीज़ दी है। दोनों सेंटर्स को ख़त्म करके क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने की तजवीज़। ये नया सेंटर स्टैच डिपार्टमेंट के तौर पर काम करेगा। सेंटर पर सालाना 5 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे। महकमे माहौलियात ने सेंटर के लिए 35 नई असामियाँ मांग ली। महकमे माहौलियात ने समरी महकमे ख़जाना को इरसाल कर दी है। महकमे माहौलियात ने एनवायरमेंट पॉलिसी सेंटर ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। महकमे माहौलियात ने एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर भी ख़त्म करने की तजवीज़ दी है। लेस्को में प्राइवेट सेक्टर से सीईओ की तकर्री का अमल एक बार फिर से मनसूख। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दूसरी मरतबा तकर्री के अमल को मनसूख किया। मनसूखी से लेस्को के सीईओ की तकर्री बोर्ड के लिए मुश्किल टास्क बन गई है। क्या वजूहात हैं, शाहिद नदीम सिपरा बता रहे हैं। जी शाहिद सिपरा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री हमेशा की तरह तनाज़ात का शिकार होती दिखाई दे रही है, जिसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से दूसरी मरतबा तमाम जो प्रोसेस है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि इंटरव्यूज़ मुकम्मल किए गए, जिसके बाद एक ऑफिसर की तकर्री की जानी थी, लेकिन बाद अज़ां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तमाम प्रोसेस को मनसूख करने के बाद दोबारा इश्तिहार देने के अहकाम जारी किए हैं। ज़रा ने यह बताया है कि चूँकि 4 अप्रैल को मौजूदा लेस्को चीफ शाहिद हैदर रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उससे कबल लेस्को चीफ की तकर्री करना लाजमी होगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुश्किलात हमेशा की तरह बढ़ती जा रही हैं, चूँकि जो सीनियर तरीन चीफ इंजीनियर हैं रमज़ान भट्ट, जिनको GM टेक्निकल का इजाफी चार्ज भी दिया गया है, तो इनको चंद रोज़ कबल इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में करप्ट करार दिया गया था, जिसके बाद उनको एडिशनल चार्ज अगर देने की सूरत में भी कंपनी में दोबारा तनाज़ात शुरू हो सकते हैं। दूसरी जानिब साबिक डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर, जो कि ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, अगर इनकी सूरत हाल सामने आती है कि इनको एडिशनल चार्ज दिया जाए तो IB की रिपोर्ट में इनको भी करप्ट करार दिया गया है। और ये वो रिपोर्ट है जो कि IB ने तैयार की और बाद अज़ाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भिजवाई गई और उसके बाद इस पर तहकीकात की गई। मौजूदा चीफ चूँकि अब रिटायर्ड हो रहे हैं, चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, ऐसे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अब फैसला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि चार्ज किसी मेंबर को देना है या चेयरमैन बोर्ड। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा आपका। महकमा माता है 43,000 स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों का क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट इम्तिहानी सेंटर में सख्त SOPs के बायस 65% बच्चे फेल होने का खदशा है। इसी पर तफसीलात जान लेंगे जुनैद रियाज से, बताइएगा। पीमा के मातहत जो पार्टनर स्कूल हैं उनका QET टेस्ट लिया गया जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल होने का खदशा पैदा हो गया। इस हवाले से पीमा के जो स्कूल मालकान हैं उनका कहना है कि जो असातिज़ा सरकारी स्कूलों के तैनात किए गए थे उन्होंने बच्चों को सही से टाइम नहीं दिया,
اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو پورا پیپر حل کرنے کے لیے جو ہے پورا وقت دیا گیا، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ فیل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 65% بچے جو ہیں وہ فیل ہو سکتے ہیں، اور ٹوٹل 63,000 بچوں نے یہ امتحان دیا تھا، جن کے لیے 750 امتحانی سینٹر تشکیل دیے گئے تھے۔ اور اس حوالے سے جو پارٹنر اسکول ہیں انہوں نے ایم ڈی پیف شاہد فرید کو درخواست جمع کرائی ہے کہ معاملے کا نوٹس لیا جائے اور بچوں کو پاس ہونے کے لیے جو ہے ان کو رعایت دی جائے، خاص طور پر وہ امتحانی سینٹر جہاں پر سختی کی گئی اور جو سرکاری اسکولوں کے اساتذہ انہوں نے امتحان لیا۔ اس حوالے سے ایم ڈی پیف نے آئندہ جو امتحانات ہو رہے ہیں پیف کے، ان میں سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کو پیپر لینے سے روک دیا ہے، اور وہ خصوصی طور پر اساتذہ جنہوں نے سختی برتی تھی۔ اس حوالے سے جو پیک کے سی ای او ہیں وحید رضا، ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی سینٹر میں سختی تو نہیں کی گئی، لیکن اس معاملے کی انکوائری کی جا رہی ہے اور انکوائری میں ثابت ہونے والے اساتذہ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، اور وہ بچے جنہیں پیپر دینے کے لیے پورا وقت نہیں دیا گیا ان کو رعایتی نمبر دینے کا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید۔ بات کریں موسم کی تو شہر میں سورج کا پارا بڑھنے لگا ہے، درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری رہے گا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ کومل بتائے گا کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے ماہرین موسمیات کی جانب سے مزید؟ جی بالکل، لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو سورج کی بکھرتی کرنوں کے بعد جو ہے وہ لاہور شہر میں گرمی کا احساس بڑھ گیا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہوائیں چلتی ہیں تو موسم میں قدرے بہتری بھی محسوس کی جاتی ہے۔ اس وقت سورج نے چونکہ کرنیں تیز کر رکھی ہیں، اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ماہرین موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بارش نہیں ہوگی، موسم جو ہے وہ اسی طریقے سے تبدیلیاں دکھاتا چلا جائے گا۔ ٹیمپریچر میں آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا، رواں ہفتے درجہ حرارت جو ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ شام کے اوقات میں موسم بہت خوشگوار ہو جاتا ہے، خاص طور پر نماز عشاء کے بعد باہر بیٹھ کر آپ لاہور کے موسم کی رعنائیوں کو انجوائے کر سکتے ہیں، جبکہ دوپہر کے اوقات میں اچھی خاصی گرمی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لاہوری کافی پریشان بھی ہیں کہ سردی اس دفعہ اتنی رہی نہیں، گرمی نے وقت سے پہلے ہی بہت زیادہ تمازہ دکھانا شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے لاہوری کافی پریشان بھی ہیں۔ لیکن ماہرین موسمیات بتا رہے ہیں کہ چونکہ جو گلوبلی طور پر موسم میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں، اس وجہ سے رواں برس پہلے ہی پیشگوئی کر دی گئی تھی کہ موسم سرما کا دورانیہ کم رہے گا، موسم گرما جو ہے وہ وقت سے پہلے انٹر ہوگا اور اچھی خاصی گرمی دکھائے گا، جس کا آغاز ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 18 رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ کومل، ہاؤسنگ سوسائٹیز کو درپیش مسائل کو فوری حل کرنے کے لیے پورٹیبل ٹیکنالوجی سلوشن سافٹ ویئر بنانے کا معاملہ، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی پورٹیبل ٹیکنالوجی سلوشن سافٹ ویئر فعال کرنے کی ہدایات جاری۔ اس حوالے سے بات کریں گے کلیم اختر سے۔ جی کلیم۔ بالکل، بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک خاص سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے پیش نظر اب باقاعدہ طور پر جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید ہیں ان کی جانب سے سافٹ ویئر کو نہ صرف مکمل بلکہ اس کے علاوہ جو فنکشنل ہے وہ کرنے کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جائے گا اس کی مدد سے نہ صرف جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں وہ اپنی مسائل اور اس کے علاوہ جو درخواستیں ہیں وہ اس سافٹ ویئر کی مدد سے دے سکیں گے، بلکہ اس کے علاوہ ان کو جو این او سی ہے وہ بھی اس سافٹ ویئر کی مدد سے جاری کیا جا سکے گا۔ جبکہ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو ایک خاص سافٹ ویئر بنایا جا رہا ہے پورٹیبل ٹیکنالوجی سولوشن سافٹ ویئر، اس کی مدد سے جو مختلف ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں وہ این او سی کے لیے اپلائی کر سکیں گے، اور مختلف جو تقریباً 7 کے قریب محکمے ہیں ان کی جانب سے بھی جو این او سی ہے اسی سافٹ ویئر کی مدد سے حاصل کیا جا سکے گا۔ اگر اس حوالے سے بتائیں تو کون کون سے ایسے محکمے ہیں جہاں سے سافٹ ویئر جو این او سی ہے وہ لیا جا سکے گا سافٹ ویئر کی مدد سے، اس میں واسا، ٹیپا اور اس کے علاوہ جو انوائرمنٹ لیسکو سمیت جو دیگر محکمے ہیں ان کی جانب سے جو این او سی ہے وہ مقررہ مدت کے اندر حاصل کیا جا سکے گا۔ جبکہ اس کے علاوہ بہت شکریہ کلیم اختر آپ کا۔